بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو خوشحالی عطا فرمائے۔ دیکھیے حضرات، آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کیا پھونکتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نمازی یا ائمہ حضرات نماز پڑھنے کے بعد پہلے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دل پر ہاتھ رکھنے کے بعد کچھ پڑھتے ہیں اور پھر اس طرح پھونک مار دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حضرات، دل کو تقویت دینے کے لیے کچھ دعائیں آتی ہیں اور دل کو سیدھا رکھنے کے لیے کچھ دعائیں آتی ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو آپ صحیح ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے وہ؟ حضور نے فرمایا دل، القلب۔ اگر یہ صحیح ہے تو سمجھ لو پورا انسان، پورا بدن صحیح ہے، خیالات اسی میں آتے رہتے ہیں۔ تو دل پر ہاتھ رکھ کر ائمہ حضرات اور مقتدی حضرات کیا پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد؟ اس میں الگ الگ دعائیں ہیں، کوئی کچھ پڑھتا کوئی کچھ پڑھتا، الگ الگ کتابوں میں دی گئی ہیں۔ جیسے پہلی دعا یہ ہے، یا قوی القادر المقتدر قوینی قلبی، یعنی اے قادر مطلق، اے قوت دینے والے، تو میرے دل کو قوت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین کی طرف کو پھیر دے، یعنی میرا دل تیرے دین سے لگا رہے، میرے دل میں ایسے خیالات، ایسی باتیں، ایسے القاء کر کے میں دین سے لگا رہا ہوں۔ اور کچھ کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو قرآن شریف کی آیت ہے، اسے ہاتھ رکھنے کے بعد 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اس سے دل کو سکون ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، دل سکون میں ہوگا تو پورا انسان سکون میں رہے گا، ہر طرح کی پریشانی سے انسان بچا رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان اس طرح پڑھتا رہتا ہے اسے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔